بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صلاۃ التسبیح کا مکمل اور آسان طریقہ بتانے والا ہوں۔ شب برات آنے والی ہے، کوشش کریں کہ آپ اس رات صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پر پیش کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، ضرور دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلاۃ التسبیح کی نماز سکھلائی کہ میرے چچا، اگر ہو سکے آپ ہر روز اس نماز کو پڑھیں۔ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار، اگر ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار، اگر مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار، اگر سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اور اس نماز کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے آگے اور پیچھے تمام گناہ، ظاہری باطنی تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو لہٰذا یہ وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آگے پیچھے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، چاہے ظاہری ہو باطنی ہو، چھپ کر کی ہو اعلانیہ کی ہو، اللہ رب العزت تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ اب نماز کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نیت باندھنی ہے۔ نیت آپ نے 4 رکعت نفل کی باندھنی ہے صلاۃ التسبیح کی۔ جیسے آپ عام نفل پڑھتے ہیں تو یہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی آپ نیت باندھیں۔ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک جب آپ نے پڑھا تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ 15 بار پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے 15 بار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ 10 بار پھر یہی تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 بار یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد یہ 10 بار دوبارہ پڑھیں، 10 بار رکوع میں پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہہ دیا تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ کھڑے آپ 10 بار پھر اس کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 بار اس طریقے سے پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 بار پڑھنے کے بعد پھر یہ 10 بار یہ پڑھیں، یعنی ہر رکن میں آپ 10 بار پڑھیں، لیکن جو شروع کا رکن ہے، شروع میں جب رکعت کے شروع میں آپ پڑھو گے، ہر رکعت کے شروع میں جب آپ پڑھو گے تو 15 بار پڑھو گے۔ پھر رکعت کے آخر میں رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھنا ہے، پھر رکوع میں 10 بار، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 بار، پھر سجدے میں جا کر تسبیحات کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار، پھر اس کے بعد جب بیٹھ جائے، دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھ جائے تو اس میں بھی 10 بار پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے ایک سجدہ کیا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہ 10 بار یہ تسبیحات پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ ایک سجدہ آپ نے کیا اور پھر آپ بیٹھ گئے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ بیٹھے 10 بار دوبارہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائے، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد دوبارہ 10 بار یہ پڑھے یہ تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو الحمد شریف یعنی سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ 15 بار یہ دوبارہ پڑھیں گے۔ پھر اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ یہ 10 بار پڑھیں، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 بار پڑھیں، پھر جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے تو پھر کھڑے 10 بار پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں تو سورۃ الفاتحہ اور سورت
پڑھنے سے پہلے آپ نے 15 بار پڑھنا ہے، اور باقی جس طریقے سے میں نے پہلے رکعت کا طریقہ بتایا تو ہر رکعت میں آپ اس طریقے سے پڑھتے رہے. یہ ٹوٹل ہر رکعت میں 75 ہوگا، اور ٹوٹل ملا کر یہ 300 بن جائیں گے. تو یہ آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.